بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرابلس اور برقہ کی فتح کے بعد صلاح الدین کی نظریں جنوب کی طرف اٹھیں اور اس نے اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کی سرکردگی میں لشکر سوڈان کی طرف روانہ کیا۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین نے سوڈان پر اس لیے فوج کشی کرائی ہو کہ سوڈانی حبشیوں نے قاہرہ میں اس کے خلاف زبردست بغاوت کی تھی۔ توران شاہ بڑا دلیر اور بہادر تھا، وہ بڑی تیزی سے سوڈان کی طرف چلا۔ راستہ بڑا دشوار گزار تھا، صحرائی اور ریگستانی تھا اور وحشی اور جنگلی سوڈانی قبائل کی مزاحمت، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود توران شاہ آگے ہی بڑھتے رہے اور سوڈانیوں کے سر قلم کرتا ہوا ان کے صدر مقام ابریم تک پہنچ گیا۔ ابریم پر قبضہ کے لیے ایک مہیب جنگ ہوئی جس میں ہزاروں سوڈانی کام آئے، لیکن ابریم کو بچا نہ سکے اور اس پر توران شاہ نے مصر کا پرچم لہرا دیا۔ اس بے آب و گیاہ علاقے میں داخل ہونا، پھر ابریم پر قبضہ کرنا توران شاہی کا کام تھا، ورنہ وہاں کے جنگلی اس قدر خطرناک تھے کہ ان پر آج تک کسی غیر ملکی نے قابو نہ پایا تھا۔ مشہور ہے کہ جنگلات میں بعض ایسے قبائل بھی ہیں جو سوائے اپنے قبیلے کے کسی اور قبیلے والے سے نہیں ملتے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے اور اس میں وہ آباد ہیں۔ اس بات کا یقین شاید توران شاہ کو نہ آتا اگر اس کا ایک لشکری ایسے ہی حادثاتی طور پر وہاں نہ پہنچ گیا ہوتا۔ مصری فوج کا وہ لشکری جس نے ایسے ہی ایک الگ تلگ قبیلے کا حال بیان کیا، اس کا نام مناف تھا۔ ابریم پر قبضہ کے بعد توران شاہ نے اس جگہ مستقل قیام کا ارادہ کیا اور ایک شہر آباد کرنے کے انتظام میں لگ گیا۔ اس ویرانے میں کسی بڑے شہر کی بنیاد رکھنا ہی غلط تھا، لیکن توران شاہ جس قدر دلیر تھا اسی قدر ضدی بھی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ارد گرد کا علاقہ صاف کیا جائے اور یہاں سے شمال کی طرف ایک سڑک بنائی جائے جس کے ذریعے شمال کے شہروں سے تعمیر کا سامان منگا کے ابریم میں ایک بڑا شہر تعمیر کیا جائے۔ یہ کام بڑا مشکل تھا مگر حکم تھا، اس لیے ہر شخص کام میں لگ گیا۔ پتریلی زمین کو ہموار کیا جانے لگا اور جاڑیوں اور کانٹے دار درختوں کو تراشا جانے لگا۔ لشکری مناف کی ڈیوٹی ان محافظوں کے ساتھ لگی جنہیں سڑک کی تعمیری کام کی محافظت سونپی گئی تھی۔ جنگلی قبائل سڑک کی تعمیر میں رخنہ ڈالتے تھے اور روز کسی نہ کسی جگہ کام کرنے والوں کو زخمی کر دیتے۔ ان حملہ آوروں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ محافظ تعینات کیے گئے تھے۔ ان محافظوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی تھی تاکہ پہرےدار 24 گھنٹے اپنے کام میں موجود رہیں۔ دن بھر پہرا دینے والے رات کو سوتے تھے اور رات پہرا دینے والے دن کو سوتے تھے۔ ان کے آرام کے لیے خیمے لگا دیے گئے تھے۔ مناف کی ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی، پس وہ رات بھر پہرا دیتا اور صبح کو واپس آ کر سو جاتا تھا۔ ہر خیمے میں 4 محافظ ہوتے تھے۔ ایک صبح رات کے پہرےداروں میں 3 محافظ اپنے خیمے میں پہنچ گئے مگر چوتھا محافظ واپس نہ پہنچا تو اس کے ساتھیوں کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ واپس نہ آنے والا یہی محافظ مناف تھا۔ یہ خبر دوپہر تک ہر طرف پھیل گئی۔ محافظوں کے سردار نے چاروں طرف لشکری دوڑائی کہ مناف کو تلاش کریں، مگر تمام دن کی تلاش بیکار ثابت ہوئی اور شام کو یہ تصور کر لیا گیا کہ مناف کو جنگلی جانور یا تو مار کے کھا گیا ہے یا پھر وحشی حملہ آور اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مناف کی غائب ہونے کی خبر جب توران شاہ کو پہنچی تو اس نے محافظ دستوں کو منع کر دیا، لیکن ٹھیک ہفتہ بعد مناف اچانک واپس آ گیا۔ مناف اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ نہایت حسین دوشیزہ تھی جس کے لباس میں کپڑے کی 2 پٹیاں تھیں جن سے اس نے اپنا سینہ اور ستہ چھپایا تھا۔ لشکریوں کو مناف کے آنے کی خوشی بھی تھی اور تعجب بھی۔ لشکری اس کے ساتھ آنے والی دوشیزہ کو گور گور کے دیکھ رہے تھے اور وہ دوشیزہ مناف کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ آخر مناف نے یہ کہہ کر ساتھیوں کو اور حیرت میں ڈال دیا، یہ جنگلی لڑکی تمہاری بابی یعنی میری بیوی ہے، اسے اس طرح نہ دیکھو۔ اس دوران مناف کی اچانک واپسی کی خبر سپہ سالار توران شاہ تک پہنچ گئی اور اسے یہ بتایا گیا کہ مناف کے ساتھ ایک خوبصورت جنگلی لڑکی بھی ہے۔ توران شاہ بھی بہت حیران ہوا اور دریافت حال کے لیے مناف کو اپنے خیمے پر بلا لیا۔ مناف سپہ سالار کے پاس جانے ہی والا تھا کہ ادھر سے اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ جنگلی لڑکیوں کو لیے ہوئے سپہ سالار کے سامنے پہنچا۔ مناف نے دستور کے مطابق سپہ سالار کو سلام کیا، پھر اپنے ساتھ آنے والی لڑکی سے کسی اور زبان میں کچھ کہا۔ لڑکی نے بھی مناف کو اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر مناف نے سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر لڑکی کو اشارہ کیا۔ لڑکی مسکرائی اور سپہ سالار کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ توران شاہ کو زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، مناف یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے لشکر میں کیوں لائے؟ مناف نے بتانا شروع کیا، محترم سپہ سالار، اس لڑکی کا نام شوبو ہے اور یہ ایک جنگلی سردار کی بہن ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے، توران شاہ نے سخت لہجے میں کہا، مگر اسے اس طرح لشکر میں کیوں لائے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسی لڑکی کو ورغلا کر بھگا لانا دینی اور دنیاوی دونوں قانونوں میں بہت بڑا جرم ہے؟ میرے آقا، میرے حاکم، یقین کیجئے کہ میں نے نہ اسے ورغلایا ہے اور نہ میں اس کا گنہگار ہوں۔ مناف نے بڑی رقت سے کہا، یہ بیچاری ایک ایسی مصیبت میں گرفتار تھی، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی مدد کرنے پر میں ضرور آمادہ ہو جاتا۔ توران شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا تفصیل سے بتاؤ کہ تمہیں یہ لڑکی کہاں ملی اور اس پر کیا مصیبت آئی تھی جس نے تمہیں اسے اغوا کرنے پر آمادہ کیا؟ خبردار، جھوٹ مت بولنا ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ آقا، سپہ سالار کے سامنے ایک معمولی لشکری جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے آقا، مناف نے بڑے استقلال سے کہا، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ میں ایک ہفتہ کہاں رہا اور یہ لڑکی مجھے کن حالات میں ملی ہے۔ یہ کہہ کر مناف خاموش ہوا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے وہ اپنے خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، سپہ سالار کو علم ہوگا کہ مجھے ان محافظ دستوں میں شامل کیا گیا تھا جو سڑک بنانے والوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ میں رات کو ڈیوٹی دیتا رہا۔ ایک ہفتہ پہلے رات کی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہا تھا کہ مجھے دور سے کوئی دکھائی دیا۔ صبح پوری طرح نمودار نہ ہوئی تھی اور دور کی چیز صاف دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایک دم خیال آیا کہ یہ بھاگنے والا ضرور کوئی جاسوس ہے جسے سوڈانیوں نے ہماری مخبری کے لیے بھیجا ہوگا۔ یہ خیال آتی ہی میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ مناف سانس لینے کے لیے رکا، پھر کہنا شروع کیا، میرے آگے بھاگنے والا بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اسے پکڑنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی۔ روشنی پھیل چکی تھی اور دور تک صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ننگ دڑنگ ہیولا جس کے جسم پر برائے نام ہی کپڑے تھے، وہ ناک کی سیدھ میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ اسے نہ نشیب کی فکر ہے اور نہ فراز کی۔ کئی اونچے اونچے ٹیلے اور چٹانیں آئیں جنہیں اس نے بغیر کسی دقت کے عبور کر لیا۔ میرے آقا، مجھے اس طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نہ اتنی تیز بھاگنے کا عادی تھا اور نہ زیادہ دیر تک بھاگ سکتا تھا۔ میری رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ بڑھنے لگا۔ اب ہم ایک پتلی پگڈنڈی پر بھاگ رہے تھے جس کے ایک طرف گہرا نالا تھا، دوسری طرف خاردار جھاڑیاں، پھر گنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میں بہت تک گیا تھا اور واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے آگے بھاگنے والا یکدم رک کے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے اس کا راستہ روک لیا ہو۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میں تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بھاگنے والا کوئی جاسوس نہیں بلکہ یہی لڑکی شوبو ہے۔ یہ کہتے ہوئے مناف نے شوبو کی طرف دیکھا جو گم سم کڑی تھی۔ مناف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شوبو سے نظر ہٹا کر میں نے پگڈنڈی کی طرف دیکھا تو شوبو کی رک کے کڑے ہونے کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ تنگ پگڈنڈی پر ایک اژدہا بڑے اطمینان سے لیٹا تھا اور اپنا بھاری پن اٹھا کر شو شو کی آوازیں نکال رہا تھا۔ شوبو نے اپنی حفاظت کے لیے ایک موٹی لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی اور جب اژدہا شو کر کے اس کی طرف پن پھیلاتا تو وہ پوری طاقت سے لکڑی اس کے پن پر دے مارتی، مگر اس لکڑی کا اژدہے کے پن پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ میں کبھی اژدہے کو اور کبھی شوبو کو دیکھتا تھا۔ پھر ایک بار میری اور شوبو کی نظریں چار ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے علاوہ مایوسی اور بے بسی کو تیرتے دیکھا۔ میں نے اگرچہ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بھاگنے والا میرے ہاتھ آ گیا تو پہلے میں خود اس کی اچھی طرح مرمت کروں گا، اس کے بعد آپ کے حضور میں اسے پیش کروں گا، لیکن اس وقت شوبو کی غمناک آنکھیں دیکھ کر میری انسانیت جاگ اٹھی اور میں نے کمر میں لٹکی تلوار کھینچی۔ یہ تلوار مجھے بھاگتے وقت ایک بوجھ سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسی بوجھ نے مشکل آسان کر دی۔ میں نے پینترا بدل کر اژدہے کے پن پر بھرپور وار کیا۔ میرا خیال تھا کہ بھرپور وار سے اس کا پن کٹ جائے گا، پر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ زخم کا کر اژدہا غصے میں آ گیا اور میری طرف اپنے بھاری دم کو سمیٹ کر بڑھنے لگا۔ میں بھی اپنے ناکام وار سے جلا اٹھا تھا، اس لیے میں نے رخ بدل کر اس کے پن کو نشانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پن جسم سے الگ ہو چکا تھا۔ شوبو نے اطمینان کا سانس لیا اور شکر گزار نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تلوار کے وار کرتے کرتے میرا دم پھول گیا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، مگر شوبو کی شکر گزار نظروں نے مجھے تازہ دم کر دیا اور میں بھی مسکرا دیا۔ اس وقت شوبو نے اپنی زبان میں کچھ کہا جسے میں سمجھ نہ سکا، اور یہ خیال کر کے شاید شوبو میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، میں نے اپنا سر ہلا دیا اور تائید میں ہاتھ بھی ہلایا۔
पता नहीं क्या समझी, उसने मुर्दा अर्दहे के जिस्म से एक जस लगाई और पगडंडी पर आगे की तरफ चलने लगी। मैं हैरान नजरों से उसे जाता हुआ देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पलटकर मुझे देखा, फिर मुस्कुराई और मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। शोबो के इशारे में न जाने क्या जादू था कि मैं सहर ज़दा सा होकर उसके पीछे चलने लगा। मनाफ ने बताया कि वो और शोबो निसफ घंटे के करीब चलते रहे। मनाफ ने उससे इसलिए गुफ्तगू न की कि शोबो की बात समझ ही न सकती थी और मैं शायद इसी वजह से खामोश था। फिर सामने की तरफ एक पहाड़ी सिलसिला दिखाई दिया। ये पहाड़ियाँ ज्यादा बुलंद न थी मगर बहुत ढलवान और चिकनी थी, जिन पर चढ़ना नामुमकिन नजर आता था। मनाफ ने दूर तक नजरें दौड़ाई कि शायद कोई दर्रा दिखाई दे, मगर उसे कुछ नजर न आया। शोबो कड़ी मुस्कुराती रही, शायद वो मनाफ की परेशानी पर खुश हो रही थी। मनाफ को उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। फिर ऐसा हुआ कि शोबो ने मनाफ का एक हाथ मजबूती से पकड़ा और सीधी पहाड़ियों पर इस तरह चढ़ने लगी जैसे बंदर दरख्त पर चढ़ता है। उसके सहारे से मनाफ भी चढ़ने लगा। वो दोनों झुके झुके चढ़ रहे थे। शोबो के चेहरे पर परेशानी के कतई आसार न थे, मगर मनाफ जी में डर रहा था कि अगर शोबो ने उसका हाथ जरा भी ढीला किया तो लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचेगा और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन कोई खास वाकया पेश न आया और दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। और मनाफ को ये देखकर ताजुब हुआ कि ये पहाड़ी एक दायरे की तरह घूमती चली गई है, जिसके दरमियान में घास के मैदान और जंगल नजर आ रहा है। ये इहाता चारों तरफ से ये पहाड़ी किए हुए है। शोबो ने उसका हाथ अब न छोड़ा और उसी तरह पकड़े हुए दूसरी तरफ ढलवान में उतरने लगी। मनाफ को उतरने में कोई परेशानी महसूस न हुई। ये दोनों अभी नीचे न पहुंचे थे कि मनाफ को नीचे जंगलियों का एक गोल नजर आया। वो सब डंडों और तीर कमानों से मुसल्ला थे। मनाफ ये सूरत हाल देखकर कांप उठा। उसने सोचा कि ये वैशी इस लड़की के कबीले वाले हैं और इसके नीचे उतरते ही उसके टुकड़े कर देंगे। लेकिन शोबो के चेहरे पर किसी किस्म का तासुर जाहिर न होता था। अभी थोड़ी सी ढलवान बाकी रह गई थी कि शोबो ने उसका हाथ छोड़ दिया। मनाफ के होश उड़ गए। उसने जल्दी शोबो का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया कि वो उसे अकेला न छोड़े। शोबो उसकी जुबान तो न समझ सकी, मगर उसने ये जरूर समझ लिया कि उसका मौसम उसके कबीले वालों को देखकर खौफजदा हो गया है। शोबो ने बड़े प्यार से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और तपतपाना शुरू किया। फिर आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया। मनाफ ने परेशान नजरों से शोबो को देखा, जिसके जवाब में उसने मनाफ को इस तरह देखा जैसे उसे तसल्ली दे रही हो, और मनाफ की जैसे तसल्ली हो गई। शोबो उतर के अपने कबीले वालों में पहुंची तो एक जवान ने आगे बढ़ के शोबो के उलझे हुए बाल पकड़े और चीख चीख के कुछ बकने लगा। शोबो भी उसे तेज आवाज में जवाब देती रही और अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करती रही। फिर न जाने क्या हुआ कि उस जवान ने शोबो के बाल छोड़ दिए और दौड़ के मनाफ के पास पहुंचा। मनाफ ने मौत अपने सामने देखी तो तलवार खींच ली। वो बुज़दिलों की तरह मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे तलवार न चलाना पड़ी क्योंकि आने वाला जवान उसके सामने सजदे में गिर गया था। शोबो के कबीले वाले जो उसके इर्द गिर्द खड़े थे वो भी मनाफ के पास पहुंच के सजदारेज हो गए। मनाफ ने अपनी तलवार मैदान में कर ली। दुश्मनी के बादल छट गए और दोस्ती की फुहार पड़ने लगी। शोबो के कबीले वालों ने मनाफ को अपने कंधों पर उठा लिया और सब के सब नाचते गाते एक जुलूस की सूरत में मैदानी चरागाह की तरफ वापस हुए। शोबो आगे आगे चल रही थी। मैदान के सर पर जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ मनाफ को उतारा गया। बीच में आग का आलाव जल रहा था, जिसके चारों तरफ उस कबीले के बानी लोग बैठे थे। एक तरफ किसी जानवर की 2 कालें बिछी हुई थी। एक काल पर एक रौबदार आदमी जिसकी उम्र 50 के करीब थी बैठा था। 4-5 उसके पैर और बदन दबा रहे थे। दूसरे लोग बड़े अदब से सर झुकाए बैठे थे। शोबो के बाल पकड़ने वाला जवान गिरोह से अलग होकर उस शख्स के पास पहुंचा जो काल पर बैठा था। वो दूसरी काल पर बैठ गया, जिससे जाहिर होता था कि ये जवान रुतबे में इस रौबदार आदमी से कुछ कम न था। फिर उस जवान ने अपनी जुबान में उससे बातें शुरू कर दी। बीच बीच में वो मनाफ को इशारे करता जा रहा था। रौबदार आदमी जैसे खुश हो रहा था। उसने कई बार बड़ी दिलचस्पी और मोहब्बत से मनाफ की तरफ देखा। मनाफ के बराबर शोबो खड़ी थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि वो रौबदार आदमी उस कबीले का मेहनत या मजहबी गिरोह था और वो जवान शोबो का सगा भाई था जिसे मनाफ अपना रकीब समझ बैठा था। शोबो का भाई दरअसल कबीले का सरदार था। दिलचस्प बात ये थी, शोबो और उसका भाई बहुत खूबसूरत और सुर्ख और सफेद रंग के थे, जबकि बाकी तमाम मर्द और औरतें सियाह फाम थी।
مناف نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ بہت پہلے یورپ کے ایک میاں بیوی نے، جن کے ساتھ ان کی جوان بیٹی بھی تھی، اس علاقے میں آنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں ان ویشیوں نے میاں بیوی کو قتل کر دیا اور جوان لڑکی کو قبیلے کے سردار نے اپنی جھونپڑے میں رکھا۔ اس سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ ماں کی طرح سرخ و سفید تھا۔ بڑا ہو کر وہ قبیلے کا سردار بنا۔ اس طرح سردار کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ سفید و سرخ رنگ کا ہو۔ اس قبیلے کے بڑے عجیب و غریب رسم و رواج اور قانون تھے۔ قبیلے کا سردار اور پیشوا کا رتبہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ سردار کا حکم ہر ایک مانتا تھا سوائے پیشوا کے۔ وہ پیشوا کے مشورے سے قبیلے پر حکومت کرتا تھا۔ یہ قبیلہ دوسرے قبیلوں سے بالکل الگ تلگ رہتا تھا۔ بیرونی دنیا کسی نے بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنی زندگی قدیم طرز پر گزارتے تھے۔ پہاڑ کود کے اس میں سرنگ سی بناتے، پھر اس کو گھاس پھوس سے ڈھک کے گھر بناتے تھے۔ تیر کمان بناتے تھے۔ تلوار انہوں نے پہلی بار مناف کے پاس دیکھی تھی۔ ان کے پاس لوہے کا ایک موٹا ڈنڈا ہوتا تھا جس کی نوک پتھر پر گھس کے وہ بالے اور نیزے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان میں اجتماعی شادیوں کا رواج تھا۔ ہر چاند رات کو جشن منایا جاتا۔ مرد اور عورتیں سب ہی شراب پیتے اور رقص کرتے تھے۔ اس رقص میں عورتوں کے علاوہ بالغ لڑکیاں شریک ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں کو جشن میں شریک ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جو خواتین مخصوص ایام میں ہوتی تھیں انہیں ناپاک سمجھا جاتا اور ایک الگ گھر میں رکھا جاتا تھا۔ رات کو قبیلے کے سب سے بہادر جوان کو اجازت ہوتی کہ وہ جس لڑکی کو چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ صرف ایک لڑکی پر بس نہ تھی، وہ اس رات جتنی لڑکیوں کو چاہے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس کے انتخاب کے بعد دوسرے جوانوں کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کو پکڑ لیں۔ وہ جس کا ہاتھ پکڑتے وہ لڑکی اس کی بیوی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کو وہ 2 راتوں تک اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ لڑکی کو ایک رات مذہبی پیشوا کی ہوس کا شکار ہونا پڑتا، دوسری شب وہ قبیلہ سردار کے گھر رہتی، تیسری شب سے وہ اپنے پسند کرنے والے مرد کے ساتھ رہنا شروع کرتی تھی۔ یہ شادیاں صرف 1 ماہ کے لیے ہوتی تھی۔ دوسری چاند رات کو پھر اسی طرح کا جشن ہوتا اور ہر جوان اپنی پسند کی بیوی دوبارہ چنتا۔ وہ عورت جو ایک بار مذہبی پیشوا اور قبیلے کے سردار کے گھر رہ چکی ہوتی، انہیں اس مرحلہ سے گزرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ان کا عارضی شوہر ہاتھ پکڑ کر سیدھا اپنے گھر لے جاتا تھا۔ شوبو کا بھائی جب پیشوا کو پورا قصہ سنا چکا تو اس نے شوبو اور مناف کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ پھر شوبو کے بھائی کے کان میں سرگوشی کی۔ شوبو کا بھائی سر ہلاتا رہا۔ شوبو کے کان میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس نے گفتگو سنی تو حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پیشوا نے کڑے ہو کر شوبو اور مناف کا پورا واقعہ قبیلے والوں کو سنایا۔ ان کے دلوں میں بھی مناف کے لیے احترام کا جذبہ جاگ اٹھا اور وہ اسے عقیدت سے دیکھنے لگے، مگر ان میں ایک بھاری ڈھیل ڈول کا جوان مناف کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید پیشوا کی زبان سے مناف کی بہادری کی تعریف ناگوار گزری تھی۔ مناف نے اس کی نظروں کو پہچان لیا کہ وہ مناف کو پسند نہیں کرتا اور وہ کسی وقت اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ پیشوا نے شوبو کو اپنے قریب بلا کر اس سے کچھ پوچھا۔ شوبو نے سر ہلا کر جواب دیا اور شرم سے دوہری ہو گئی۔ پھر پیشوا دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کوئی اعلان کیا۔ اس اعلان پر وہ دیو ہیکل انسان بپر کے کھڑا ہو گیا اور بڑی گستاخی سے پیشوا سے سوال و جواب کرتا رہا۔ پیشوا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اسے بہت ڈانٹا، پٹکارا اور بیٹھنے کا حکم دیا، لیکن وہ کسی بات پر اڑا رہا۔ پھر جب اس نے ہاتھ سے مناف کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کچھ کہا تو مناف کو یقین ہو گیا یہ سب جھگڑا اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ادھر شوبو کی یہ حالت تھی کہ وہ مناف کے پہلو سے چپٹی جا رہی تھی۔ جب بات بہت بڑھ گئی تو قبیلہ سردار نے اس دیو نما انسان کو ڈانٹ کے بٹھایا۔ پھر محفل برخاست ہو گئی۔ شوبو مناف کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگی۔ مناف کا دماغ سخت پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ سب خود اس کا کیا دھرا ہے۔ شوبو لاکھ خوبصورت اور دل نواز سہی، مگر اس کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈالنا کوئی عقل مندی نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل شوبو کے حوالے کر دیا کیونکہ وہی اس کی ہمدرد تھی اور اس کی مدد سے وہ ان جنگلات سے نجات پا سکتا تھا۔ شوبو اسے سرنگ نما جھونپڑی میں لے گئی جس کا چھپر اوپر سے جگہ جگہ پٹا ہوا تھا۔ اب مناف کو یہ الجھن پیدا ہوئی کہ وہ شوبو سے گفتگو کس زبان میں کرے، کیونکہ گفتگو کے بغیر وہ اپنی رہائی کی کوئی تدبیر نہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کی زبان کچھ اور ہی ہوتی ہے جسے 2 محبت برے دل بغیر الفاظ کا سہارا لیے اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مناف کو شوبو سے محبت بیک نظر ہوئی تھی، اس لیے وہ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان بیڑیوں کے بٹھے میں آ گیا تھا۔ شوبو کے دل میں بھی یہی جذبہ موجزن ہوا تھا۔ ایک تو مناف نے اژدہے سے اس کی جان بچائی تھی
दूसरे मनाफ शोबो के मानिंद सुर्ख व सफेद था। शोबो इस निस्बत की वजह से मनाफ की और ज्यादा करीब हो गई थी। वो बचपन ही से चाहती थी कि उसकी शादी इन खालों के बजाय किसी गोरे से हो, मगर कबीले में सिवाय उसके भाई के और कोई गोरा न था। वो न जाने क्यों भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उस कबीले में सगी बहन से क्या, बेटा अपनी माँ से भी शादी कर सकता था। बहरहाल शोबो और मनाफ की मोहब्बत की जुबान में गुफ्तगू शुरू हुई और ये दोनों सुबह तक बेतकान बातें करते रहे। मनाफ ने इशारों में पूछा कि यहाँ कोई और तो नहीं आएगा। शोबो ने इशारों में ही जवाब दिया कि इन्हें इस घर में अकेला ही रहने का हुक्म दिया गया है। मनाफ ने उस देवनुमा इंसान के बारे में कई सवाल किए। इस पर शोबो ने उसे समझाया कि वो आदमी कबीले का सबसे ताकतवर जवान है और शोबो से शादी का ख्वाहिशमंद है। लेकिन जब पेशवा ने ऐलान किया कि शोबो जवान हो गई है, उसने इस गैर मुल्की को पसंद किया है और गैर मुल्की भी इसको पसंद करता है, इसलिए इन दोनों की शादी अब चांद की रात में होगी। उस बेढोल ने इस पर एहतजाज किया और कहा कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए पहला हक उसका है। फिर बहुत तकरार के बाद पेशवा ने फैसला किया कि चांद रात से एक रोज पहले गैर मुल्की और इस देव से कुश्ती का मुकाबला होगा। दोनों में से जो जीतेगा वो शोबो का हकदार होगा।